کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آخر کیوں آج کل بہت سی خواتین 30 سے 35 سال کی عمر میں ہی خود کو تھکا ہوا، بے جان اور وقت سے پہلا بوڑھا محسوس کرنے لگتی ہیں؟ کیا اس کی وجہ صرف بڑھتی عمر ہے یا کوئی ایسی چھپی ہوئی عادتیں ہیں جو خاموشی سے ان کی جوانی چھین رہی ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، کیا کھوئی ہوئی تازگی، خوبصورتی اور جوانی دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم انہی عادتوں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی 8 عادتیں بتاؤں گی جو وقت سے پہلے ایک عورت کو بوڑھا کر دیتی ہے، جو دن بہ دن عورت کو اندر سے کمزور کر رہی ہیں۔ یہ ایسی عادتیں ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس بہت اہم ہیں، خاص کر پوائنٹ 6 اور 7 جو آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، میری پیاری بہنوں، سب سے پہلی بات جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ ہے پانی کا استعمال۔ آپ کو پتہ ہے ہم خواتین اکثر صبح سے رات تک گھر کے کاموں میں، کچن میں اور بچوں کو سنبھالنے میں اتنی مگن ہو جاتی ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے آخری بار پانی کا گلاس کب پیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم پانی صرف تب ہی پیتے ہیں جب گلا بالکل سوکھ رہا ہوتا ہے یا بہت پیاس لگ رہی ہو۔ جب ہم کافی مقدار میں پانی نہیں پیتے تو جسم سب سے پہلے اہم اعضاء جیسے دل اور دماغ کو پانی پہنچاتا ہے اور جلد تک پانی کی سپلائی کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے 30-35 سال کی عمر میں ہی چہرے پر باریک لکیریں اور جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ پانی جسم سے ان زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے جو جلد پر کیل، مہاسوں اور بے رونقی کی وجہ بنتے ہیں۔ پانی کی مناسب مقدار کولیجن پروٹین کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے جو جلد کو ٹائٹ اور جوان رکھتا ہے۔ جب ہم پانی کم پیتے ہیں تو وہ چمک، وہ نمی اور وہ تازگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ باہر سے مہنگی کریمیں لگائیں، دنیا کا بہترین فیشیل کروا لیں، کچھ بھی کروا لیں، لیکن اگر اندر سے ہائیڈریشن نہیں ملے گی تو وہ کریم بھی اپنا اثر نہیں دکھائے گی اور چہرہ مرجھایا ہوا، بے جان لگے گا۔ اپنے پاس ہمیشہ پانی کی ایک بوتل رکھیں جو آپ کو دیکھ کر ہی پانی پینے کا دل کرے۔ پانی میں لیموں، پودینہ یا کھیرے کے ٹکڑے ڈالنا صرف ذائقہ نہیں بڑھاتا بلکہ یہ قدرتی الیکٹرولائٹس فراہم کرتا ہے جو ہائیڈریشن کو بہتر بناتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، میری پیاری بہنوں، اب آتے ہیں ایک ایسی چیز پر جسے ہم اکثر اپنی مصروفیات کی نظر کر دیتے ہیں، اور وہ ہے ہماری نیند۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ شاید مہنگی کریمیں یا پارلر کے فیشیل ہی ہمیں جوان رکھ سکتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ فطرت نے ہمیں جو بیوٹی ٹریٹمنٹ مفت میں دیا ہے وہ ہماری نیند ہے۔ جب ہم گہری نیند سوتے ہیں تو ہمارا جسم گروتھ ہارمونز خارج کرتا ہے۔ یہ وہی جادوئی ہارمونز ہیں جو ہماری جلد کے ٹوٹے ہوئے خلیات کی مرمت کرتے ہیں اور نئے سیلز بناتے ہیں۔ یعنی سوتے وقت آپ کی جلد دراصل اپنی ریپیئرنگ کا کام کر رہی ہوتی ہے، جیسے کوئی انجینئر کسی عمارت کی مرمت کر رہا ہو۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو جسم میں کورٹیسول نامی ایک ہارمون کا لیول بڑھ جاتا ہے جسے ہم سٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں۔ یہ کورٹیسول ہماری جلد کے کولیجن کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کولیجن کیا ہے؟ یہ وہ پروٹین ہے جو آپ کی جلد کو ٹائٹ، جوان اور لچکدار رکھتا ہے۔ جب یہ ٹوٹتا ہے تو جلد ڈھیلی پڑنے لگتی ہے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بن جاتے ہیں اور آپ وقت سے پہلے ہی تھکی ہوئی اور بڑی لگنے لگتی ہیں۔ ہم خواتین رات کو بچے سو جانے کے بعد موبائل اٹھا کر بیٹھ جاتی ہیں، فیس بک دیکھنا، انسٹاگرام سکرول کرنا یا یوٹیوب ویڈیوز دیکھنا۔ یہ روشنی، بلیو لائٹ، ہماری نیند کے ہارمون میلاٹونین کو ختم کر دیتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ سونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے موبائل کو سائیڈ ٹیبل پر نہیں بلکہ دوسرے کمرے میں رکھ دیں۔ پوائنٹ نمبر 3، میری پیاری بہنوں، اب ذرا بات کرتے ہیں ہماری پلیٹ پر موجود کھانے کی، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہی ہمارے چہرے پر نظر آتا ہے۔
ہم خواتین اکثر گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ جلدی میں جو کچھ ہاتھ لگا کھا لیا یا کچن میں بچی ہوئی چیزیں ہی کھا کر پیٹ بھر لیا۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کی جلد صرف مہنگے کریموں سے نہیں بلکہ آپ کی خوراک سے بنتی ہے۔ جب ہم بہت زیادہ چینی، سفید آٹا یا تلی ہوئی پروسیسڈ چیزیں کھاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم میں جا کر کولیجن کے ریشوں سے چپک جاتی ہے اور انہیں کمزور کر دیتی ہے۔ نتیجے میں جلد اپنی لچک کھو دیتی ہے اور وقت سے پہلے ڈھلکنے لگتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ اپنی خوراک میں اینٹی آکسیڈینٹس شامل کرتی ہیں تو یہ جسم میں موجود فری ریڈیکلز یعنی وہ گندے مادہ جو سیلز کو تباہ کرتے ہیں ان سے لڑ کر ہماری جلد کو جوان اور تر و تازہ رکھتے ہیں۔ جب آپ کھانا تیار کریں تو کوشش کریں کہ آپ کی پلیٹ میں صرف روٹی اور سالن نہ ہو بلکہ اس میں رنگ برنگی سبزیاں شامل ہوں، سرخ ٹماٹر، گہری سبز پالک یا گاجر۔ یہ سب رنگ دراصل قدرت کے دیے ہوئے اینٹی ایجنگ اجزاء ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں ایک ایسے دشمن کی جو نظر تو نہیں آتا لیکن ہمارے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات سب سے تیزی سے وہی لاتا ہے، اور وہ ہے سٹریس یا ذہنی دباؤ۔ ہم خواتین تو گھر، بچوں اور ذمہ داریوں کے چکر میں خود کو بھول ہی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ سارا دن صرف دوسروں کو خوش کرنے میں گزر گیا، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا یہ ذہنی بوجھ آپ کی جلد پر کیا اثر ڈال رہا ہے؟ جب ہم ذہنی دباؤ لیتے ہیں تو ہمارا جسم کورٹیسول نامی ہارمون خارج کرتا ہے۔ یہ وہی ہارمون ہے جو ہمیں لڑائی یا بھاگنے کی تیاری کرواتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو آپ کی جلد کو ٹائٹ اور جوان رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پریشانی میں آپ کا چہرہ بے رونق، سوکھا ہوا اور عمر سے زیادہ بوڑھا نظر آتا ہے۔ مزید یہ کہ سٹریس ہمارے خون کی گردش کو سست کر دیتا ہے، جس سے جلد کے سیلز کو وہ آکسیجن نہیں ملتی جو انہیں جوان رہنے کے لیے چاہیے۔ پورے دن میں صرف 10 منٹ ایسے نکالیں جو صرف آپ کے ہوں، چاہے بچے شور مچائیں یا کچن کا کام ختم نہ ہو۔ بس ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے آپ اس وقت چائے کا ایک کپ سکون سے پئیں یا کچھ نہ کریں، بس اپنی سانسوں پر توجہ دیں۔ یا 10 منٹ آپ کے کورٹیسول لیول کو کم کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے تو آنکھیں بند کر کے 5 گہری سانسیں لیں۔ یہ سادہ سا عمل آپ کے نروس سسٹم کو فوری پرسکون کرتا ہے اور آپ کے چہرے کے پٹھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، جس سے جلد پر پڑنے والی لکیریں کم ہوتی ہیں۔ اکثر ہم خواتین سب کچھ اپنے اندر دبائے رکھتی ہیں، کسی سہیلی سے بات کریں یا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ دن بھر کی تھکن شیئر کریں۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے تو چہرے پر ایک قدرتی مسکراہٹ اور سکون آتا ہے۔ دیکھیں، آپ جب خوش اور پرسکون ہوتی ہیں تو آپ کا پورا گھر پرسکون ہوتا ہے۔ آپ کی جوانی، آپ کی صحت اور آپ کی خوشی آپ کے بچوں اور گھر والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو خود کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ خود کو ایک بہت قیمتی تحفہ سمجھیں۔ جب آپ خود سے محبت کریں گی اور پریشانیوں کو نہ کہنا سیکھیں گی تو آپ کا چہرہ خود بخود چمک اٹھے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کو ایک ایسی سچائی بتاتی ہوں جو شاید آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہ بتائی ہو۔ ہم میں سے بہت سی سہیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ سن سکرین صرف تب لگاتے ہیں جب ہم باہر دھوپ میں نکلیں یا کسی شادی، تقریب یا بازار میں جائیں۔ گھر کے اندر ہم اسے بالکل نظر انداز کر دیتی ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہماری جلد کی جوانی کو وقت سے پہلے ختم کر دیتی ہے۔ سورج کی یووی شعاعیں نہ صرف باہر دھوپ میں ہوتی ہیں بلکہ یہ گھر کی کھڑکیوں کے شیشوں کے پار بھی آ سکتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ہمارے کچن میں چولہے کی شدید گرمی، تپش اور ہیٹ بھی ہماری نازک جلد کو اتنا ہی نقصان پہنچاتی ہے جتنا کہ براہ راست دھوپ۔ یہ ہیٹ ہماری جلد کی گہرائی تک جا کر کولیجن کو توڑ دیتی ہے، یعنی وہ پروٹین جو آپ کی جلد کو ٹائٹ اور جوان رکھتا ہے۔ سائنس کی زبان میں اسے فوڈ ایجنگ کہتے ہیں۔
اور یہ وقت سے پہلے جھریاں لانے کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ سن سکرین صرف دھوپ کے لیے نہیں ہوتی، یہ آپ کی جلد کی جوانی کو محفوظ رکھنے والی یہ آپ کی جلد کی جوانی کو محفوظ رکھنے والی ہے۔ اسے فیشن مت سمجھیں، بلکہ اسے اپنی جلد کے روزانہ کی ضرورت سمجھیں۔ جس طرح ہم دن میں 2 بار برش کرنا نہیں بھولتے، سن سکرین لگانا بھی اسی طرح ہماری لائف کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ یقین مانیں، اگر آپ کوئی اور مہنگی کریم نہ بھی لگائیں لیکن روزانہ سن سکرین لگائیں تو آپ 5-10 سال بعد خود کو دوسری خواتین سے بہت زیادہ جوان اور تر و تازہ پائیں گی۔ یہ چھوٹی سی عادت آپ کی جلد کو جھریوں اور داغ دھبوں سے بچانے والی دنیا کی سب سے سستی اور مؤثر ترین حفاظتی ڈھال ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، اب ایک اور اہم بات، اور وہ ہے ہماری جسمانی حرکت یا ورزش۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ورزش کا مطلب صرف جم جانا یا بھاری مشینری کے ساتھ کام کرنا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ورزش تو ہمارے گھر کے کاموں میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ جب ہم ورزش کرتے ہیں یا جسمانی طور پر متحرک رہتے ہیں تو ہمارا دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ جب یہ خون ہمارے چہرے کی باریک نالیوں تک تیزی سے پہنچتا ہے تو یہ جلد کے خلیات تک زیادہ آکسیجن اور ضروری نیوٹرینٹس پہنچاتا ہے۔ یہ عمل جلد کو اندر سے ڈیٹاکس کرتا ہے، یعنی جسم کے زہریلے مادے پسینے کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں اور جلد کے مسام کھل جاتے ہیں۔ یہی وہ قدرتی گلو ہے جو دنیا کی کوئی مہنگی کریم یا میک اپ پروڈکٹ آپ کو نہیں دے سکتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جم جائیں یا بہت بھاری ورزش کریں، بس اپنے گھر کے کاموں کو ایکٹیو ہو کر کریں۔ جب آپ صفائی کر رہی ہوں، بچوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوں یا کچن کا کام کر رہی ہوں تو اسے ایک سستی کے ساتھ نہ کریں، بلکہ تھوڑی تیزی سے اور ایکٹیو ہو کر کریں۔ پوائنٹ نمبر 8، اب آتے ہیں اس آخری مگر سب سے طاقتور پوائنٹ پر جو آپ کی پوری شخصیت کو ایک نیا رنگ دے سکتا ہے، اور وہ ہے آپ کی مسکان۔ ہم اکثر زندگی کی پریشانیوں اور گھر کی ذمہ داریوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ مسکرانا ہی بھول جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی ایک مسکراہٹ آپ کی جوانی اور خوبصورتی پر کتنا گہرا اثر ڈالتی ہے؟ جب ہم مسکراتے ہیں تو ہمارے چہرے کے پٹھے ایک خاص انداز میں متحرک ہوتے ہیں، جس سے چہرے کی طرف خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور جلد کو وہ گلو ملتا ہے جس کے لیے ہم مہنگی کریمیں ڈھونڈتے ہیں۔ مسکراہٹ ایک وبا کی طرح ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور مسکرا کر بات کرتی ہیں تو پورا گھر پرسکون ہو جاتا ہے۔ ایک خوشگوار ماحول آپ کی اپنی ذہنی صحت کے لیے بہترین ہے، جو آپ کو جوان اور تر و تازہ رکھتا ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ، پریشانیاں، خوشی، غم، یہ سب چلتا رہتا ہے، لیکن حالات کے سامنے ہار مان کر چہرہ بگاڑ لینا سمجھداری نہیں۔ پریشانیوں میں بھی مسکرانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کی باڈی لینگویج کو بدل دیتا ہے۔ آپ کا پر اعتماد انداز دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ آپ جتنی خوش رہیں گی اتنی ہی آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا۔ یاد رکھیں، جو عورت اندر سے پرسکون اور خوش رہتی ہے اس کی عمر کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا چہرہ ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ اپنی پریشانیوں کو ایک طرف رکھیں، کیونکہ آپ اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہیں اور نعمتوں پر تو خوش ہونا بنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کو لگا کہ اس سے کسی کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنے بچوں کا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کیونکہ آپ بہت قیمتی ہیں۔ اللہ حافظ۔